شاہ بتہا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، درے خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ غلام شاہ بتہا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، درے خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ اور کہا شبیر نے للکار کر شمرے لئی سلے، کہا شبیر نے للکار کر شمرے لئی سلے، علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ کہا شبیر نے للکار کر شمرے لئی سلے، علی حیدر کا بیٹا ہوں، بولو تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ اور ایک شعر اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شعر پر کوئی دیوان مخدوم خاموش نہیں بیٹھے گا۔ غلام شاہ بتہا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، درے خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ کہا شبیر نے للکار کر شمرے لئی سن لے، علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ اور میں ہوں غوث الورا، میں ہوں غوث الورا اور صابر کلیر کا مستانہ، میں ہوں غوث الورا اور صابر کلیر کا مستانہ، کہ چوچا پہ میں مرتا ہوں تو مجھ کو کیا چوچا پہ میں مرتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ چند شعر منقبت، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دیوانہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ منقبت کے چند شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میرے مخدوم کے جیسا سہارا ہو نہیں سکتا، میرے مخدوم کے جیسا سہارا ہو نہیں سکتا، اگر یہ بھیک نہ دے تو گزارا ہو نہیں سکتا، میرے مخدوم کے جیسا سہارا ہو نہیں سکتا، اگر یہ بھیک نہ دے تو گزارا ہو نہیں سکتا۔ اور فقط ایک مشغلہ ہے اشرف سنہ کی مدحت کا، فقط ایک مشغلہ ہے اشرف سنہ کی مدحت کا، یہی وہ کام ہے جس میں خسارہ ہو نہیں سکتا، یہی وہ کام ہے جس میں خسارہ ہو نہیں سکتا۔ یہی وہ کام ہے جس میں خسارہ ہو نہیں سکتا ہے، اشرف تیرے ٹکڑوں پر گزارا ہوتا ہے میرا۔ مچل کے بولو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اشرف کے در کا ٹکڑا نہ کھایا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مخدوم فرماتے ہیں جب آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگایا گیا تو میرے مخدوم سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پہلا چلہ اپنی قبر مبارک میں 3 دن کا کرتے ہیں، لو اٹھا کر کے جب پہلا چلہ آپ نے 3 دن کا کیا، اسی دوران آپ نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام رسالہ قبریہ ہے۔ رسالہ قبریہ تحریر فرما کر کے جب 3 دن کے بعد سرکار مخدوم سمنا اپنے قبر مبارک سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اعلان فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ رب العزت نے، اے لوگو اللہ رب العزت نے ہمیں زمین اور آسمان کے بیچ کی بادشاہیت عطا کی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اے اشرف تیرے ٹکڑوں پر گزارا ہوتا ہے میرا، کسی در پر میں جاؤں یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ اور عداوت جن کو بھی ہے اشرف سمنان سے سن لے، عداوت جن کو بھی ہے اشرف سمنان سے سن لے، جو اشرف کا نہیں ہوگا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ آخری شعر پڑھا ہوں اس لیے مخدوم کے در پر عتیق من، یہ سوچ آپ کو بھی ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ دنیا کا ٹھکرایا ہوا مخدوم سرنا کی بارگاہ میں آ جائے تو اسے پناہ مل جائے گا، لیکن یہاں کا ٹھکرایا ہوا دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے اسے پناہ نہیں مل سکتا۔ شیر کی راجہ فرمائے کہ پڑا ہوں اس لیے مخدوم کے در پر اپنی تہمت، میرے مخدوم کے جیسا سہارا ہو نہیں سکتا، اگر یہ بھیک نہ دے تو گزارا ہو نہیں سکتا، عداوت جن کو بھی ہے عشرت سنان سے سن لے، جو عشرت کا نہیں ہوگا ہمارا ہو نہیں سکتا، اور میرے مخدوم عشرت کی محبت میں جو جیتا ہے زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا، اور پڑا ہوں اس لیے مخدوم کے در پر اپنی تہمت، یہاں سے اڑ گیا اگر میں گزارا ہو نہیں سکتا۔ مجمع اپنی نبی سے جنونی محبت کرتا ہے، بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مسجد سرکار مخدوم سمنا سے منسوب اولیاء مسجد کیا ہے؟ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اولیاء مسجد نے آج اللہ کے رسول کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کے رسول کی محفل اولیاء مسجد میں ہم لوگ سجائے ہوئے، وہ رسول جس کی انگلیوں کی وہ شان، جس کی انگلیوں کی وہ شان، اگر وہ اپنی انگلی کا اشارہ چاند کو کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر انگلیوں کا اشارہ سورج کو کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس چلا آئے، پیڑ کو اگر اشارہ کر دے تو اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو، اور پھر اشارے کے مطابق اپنی جگہ پہ حاضر ہو جائے۔ جب بھی آپ کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری وہ شان آپ کی انگلیوں کی ہے، وہ شان آپ کی انگلیوں کی ہے۔ قسم خدا کی میری عمر پوری عمر ختم ہو جائے گی میں اگر صرف نبی کی شان پر، صرف انگلیوں پر اگر بولنا چاہوں تو میری عمر چھوٹی ہو جائے گی، میری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں پر بولتے بولتے ختم میری عمر ہو جائے گی، لیکن سرکار کی انگلیوں کی وہ شان ختم نہیں ہو سکتی، نہیں ختم ہو سکتی۔ اب آپ غور کریں کتنے دیوانے ہیں یہاں پہ جو سچی محبت رکھتے ہیں میرے مخدوم، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے صرف محبت کرتے ہیں۔ ہم سے محبت نہیں کرو گے دروازے نہیں ہوگی، آداب مسجد ملحوظ رکھیں۔ ہم اول امام نہیں ہیں، وہ امام نہیں ہے کہ ادب ملحوظ نہ رکھیں جہاں دیکھو وہیں ڈرامہ چالو ہو جائے، نہیں، یہ آداب مسجد ملحوظ رکھنا ہر شخص پر لازم ہے۔ با ادب با نصیب بے ادب زور سے ہنسنا مسجد میں آداب مسجد کے خلاف، یہ سچائی ہے کہ میری محبت اگر آپ کے دلوں میں نہیں رہے گی تو میرے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو گویا مخدوم پاک کی بھی سچی محبت ہونی چاہیے اور اپنے امام کی بھی سچی محبت، امام کی بھی سچی محبت اور امام کی بھی سچی محبت۔ اب آپ لوگ دونوں سے محبت کرتے ہیں نا، مخدوم پاک نے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سب کچھ آپ کے پاس تھا، لیکن سب کچھ آپ نے دین مصطفیٰ عام کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ اپنا تن من دھن رب کی رضا کے لیے آپ نے ٹکرا دیا، اور ہم اپنی نسبت و قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے۔ کم اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، اور 18,000 مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق اشرف المخلوقات یعنی انسان کس کو بنایا؟ بولو بلند آواز سے، دھیرے سے بولو، ہاں ایسے چلو، ورنہ مسلمانوں کے اندر یہ میں نے خوبی دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جوش میں ہوش فوراً کھو دیا کرتے ہیں، جوش میں ہوش فوراً کھو دیا کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اور 18,000 مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق اشرف المخلوقات یعنی انسان کو بنایا. انسان کو تو بنایا ہی بنایا، لیکن ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق انسان کو بنایا تو بنایا ہی بنایا، لیکن ہم اپنے رب کا شکر جتنا ادا کریں وہ کم اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو کسی اور کا امتی نہیں بلکہ اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا. بولو بندہ سے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا. اس حبیب کا امتی بنایا کہ جس کی افضلیت، جن کی شان و عظمت، رفعت و بلندی کا تذکرہ صرف ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ آدم سے لے کر کے ابراہیم، خلیل اللہ، اسماعیل، ذبیح اللہ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. سبوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی افضلیت، ان کی شان، ان کی عظمت و رفعت و بلندی کا سبوں نے تذکرہ کیا. سبوں نے تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. نہیں خوش ہوئے؟ نہیں خوش ہوئے؟ بول دو بابو. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن جب صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کس طرح راضی ہوں گے، کیسے راضی ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ، میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ہر ایک فرد جنت میں جائے. اب تو مچل جاؤ دیوانوں. جب تک میری امت کا ہر ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا. غور کرو، اللہ رب العزت جو اپنے حبیب کے وسیلے سے کائنات کا ہر ایک ذرہ بنایا، جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے رب سے کس طرح راضی ہوں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ہر ایک فرد جنت میں جائے. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا کرو. مچل کے بولو. اس لیے کہ ان سب باتوں پر تو آپ کو بلند آواز سے بولنا چاہیے اپنے، اس لیے کہ ہم اور آپ کسی اور کی امتی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول حضور احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. تمام نبیوں میں سب سے افضل اول و آخر نبی ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی. اس لیے ہم اپنی محبت کا جتنا اظہار کریں وہ کم. اما عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حق میں دعا فرما دے کہ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری گناہوں کو بخش دے. اما عائشہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ مولا عائشہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، عائشہ کے تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے.
अम्मा आयशा का खुशी से झूमना हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा इतना खुशी में झूमने की वजह क्या है, कितना खुशी से झूम रही है, उसका सबब क्या है? अम्मा आयशा फरमाती है या रसूल अल्लाह, खुशी से मैं क्यों ना झूमूं, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी दुआएं फरमा दी, आपने हमारे लिए इतनी बड़ी दुआएं फरमा दी कि मौला आयशा के तमाम अगले पिछले छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे। या रसूल अल्लाह, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी दुआएं फरमा दी है, इसीलिए मैं खुशी से झूम रही हूँ। इतना सुनना था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए की है, तुम अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से कर रही हो। ऐ आयशा, ये दुआ तो हर वक्त मैं अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए, ये दुआ तो हर वक्त मैं अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए किया करता हूँ। वो गुनहगार उम्मतियों का आलम क्या है? दावा, दावा, दामन नहीं छोड़ेंगे, जो कर जाए तो दामन पकड़ा ही नहीं, मैं झूठा ना। गौस का दामन नहीं करेंगे। गौस पाक का लंगर खाना हो तो दो चार लोगों को अगर शहीद करना पड़े तो शहीद करके लंगर ले लेगा। मखदूम समना का लंगर खाना हो तो चाहे जितने लोगों को जख्मी करना पड़े, लेकिन जख्मी करके लंगर लेगा, लंगर लेना छोड़ेगा नहीं। और लंगर हम खाएंगे, अमल कौन करेगा? अमल कौन करेगा? पड़ोसी मुल्क कौन अमल करेगा? जो खाएगा वही, जो खाएगा वही अमल करेगा। ऐसा नहीं कमाओ आप और आप ले जाकर के पड़ोसी को दे दो कि ये पड़ोसी का हक है। जो आप कमाओगे उस पर सिर्फ आप ही का हक नहीं है, आपके पूरे घर वालों का हक है, पूरे परिवार के लोगों का हक है। अगर आप मालिक निसाब हुए फिर उसमें से गरीब मिस्कीनों का भी हक है। ऐसा नहीं कि वो जो आपने कमाया है तो सिर्फ वो आप ही के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप गौर करें, वक्त की किल्लत बहुत सार्थक मैं आपको बताता चलूं। इंशाअल्लाह ताला 3 मिनट के अंदर हम अपनी गुफ्तगू का इजहार करेंगे और हम आज देखेंगे कि कितने दीवाने मखदूम ऐसे हैं कि जो मखदूम पाक की सच्ची मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं। आज हम देखेंगे क्या हम मखदूम पाक को सिर्फ इसीलिए जाना है कि औलाद नहीं है औलाद दीजिए, दौलत नहीं है दौलत दीजिए, इज्जत नहीं है इज्जत दीजिए, शोहरत नहीं है शोहरत दीजिए। कसम खुदा की, मखदूम पाक के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, न दौलत की कमी थी, न इज्जत की कमी थी, न शोहरत की कमी थी, न किसी चीज की आपके पास कमी नहीं थी। लेकिन मखदूम समना ने रब की रजा के लिए, रब की खुशनुदी के लिए सिन्नान की सल्तनत को जैसे ही मखदूम समना ने ठुकराया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इख्तियार, वो पावर, वो ताकत दिया कि अशरफ सिर्फ मेरी रजा के लिए तुमने सिन्नान की सल्तनत को ठुकराया है। अशरफ, अगर मेरी रजा के लिए तुमने सिन्नान की सल्तनत को ठुकराया है तो मैं तुझे ऐसी सल्तनत अता कर रहा हूँ जो कयामत तक कायम व दायम रहे। वो वही सल्तनत है जो सब कुछ ठुकराने के बाद मखदूम समना को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। और मखदूम समना को सिर्फ हमने जाना किस लिए? औलाद, हुजूर औलाद नहीं है, औलाद दीजिए। दौलत नहीं है दौलत, किसी को एक गाड़ी हो गई है तब वो दूसरे के चक्कर में परेशान। सरकार नजर करम कर दीजिए, 1 से 2 हो जाए, 2 है तो 2 से 4 के चक्कर में परेशान। कसम खुदा की, आप किताब उठा करके देखें, रिवायतें मौजूद हैं। मखदूम समना के जितने मुरीद व खलीफा हैं सब विलायत की दहलीज पर, और सियासत के जितने मुरीद सब विलायत की दहलीज पर, जितने औलिया अल्लाह दुनिया में गुजरे उनके जितने मुरीद सब विलायत के दहलीज पर पहुंचे हैं। क्या हम आशिके मखदूम का दावा करने वाले लोग, उम्मत मुहम्मदिया के मानने वाले लोग, क्या हम अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अपने दिलों में बता करके अपनी गुनाहों से तौबा बाज नहीं आ सकते? बोलो
نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں نا؟ بالکل آ سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سچی محبت اپنے بزرگوں کی اپنے دلوں میں بسیں، سچی محبت بسیں۔ قسم خدا کی جس دن ہم اور آپ اپنے بزرگوں کی اپنے دلوں میں سچی محبت بسا لیں گے، قسم خدا کی یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو کچھوچا آنے کی ضرورت نہیں پہنچے گی، کچھوچا آنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، بلکہ ایک مرتبہ آپ جب بھی پکارو گے صاحب کچھوچا آپ کی مدد کے لیے ہمارے اولاد کے بیچ ایک پردے کا حائل ہے، میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، میرا عاشق اگر مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، وہ کسی بھی جگہ رہ کر کے اگر ایک مرتبہ مجھے مدد کے لیے پکارے گا، صرف ایک مرتبہ یا اشرف کہے گا، میں فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے نماز سے کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا کی خوش نصیبی ہے، اور ہم اپنے نسبت و مقدر پہ جتنا ناز کریں وہ کم ہو، اس لیے اس سے بہتر موقع آئے گا۔ ہاں تو کالو اگر آئے تو نہیں آئے گا، گویا آپ لوگ یہی ہے، سب سے بڑی کمی یہی ہے، تو اس سے بڑھیا موقع نہیں آئے گا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مخدوم پاک کی سچی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں، کیا آپ کا تن من دھن یہ سب مخدوم پاک کے نام پہ قربان ہو جائے گا؟ بولو تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ کا دھن مجھے نہیں چاہیے، آپ کا دھن نہیں چاہیے، آپ کی دولت نہیں چاہیے، آپ کا صرف تن اور من دونوں چاہیے مجھے۔ تن اور من کی ضرورت ہے، وہ تن اور من صرف اس لیے چاہیے کہ آپ اپنے مخدوم کی سچی محبت اپنے دلوں میں بسا کر کے صدق دل سے یہ کرو کہ مولا میں تیرے محبوب کی نواسے کی بارگاہ میں موجود ہوں، اور آج تیرے محبوب کے نواسے کو گواہ بنا کر کے یہ عہد کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کے ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ اب دیکھیں کتنے سچے دیوانے ہیں۔ اچھا یہ دیوانگی ٹائم و ٹائم رہے گی؟ بولو بھائی، مت سوچو کہ امام صاحب ہنسا رہے، قسم خدا کی تمہارے ایمان پر لگے ہوئے جنگ کو ہم صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہارے دل و دماغ پر پڑے ہوئے پردے کو ہم ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز کیا ہے؟ فرض ہے کہ سنت؟ فرض ہے۔ شادی لیکن سنت نہ بھولتے ہیں، سنت کا کسی کو طریقہ بھی نہیں بتانا پڑتا ہے، تمام رسم و رواج ہر آدمی جانتا ہے، اور نماز کا بھی صرف 5 وقت کی نیت کسی سے پوچھ لے تو سانس اوپر نیچے سکتی ہونے لگے گی، چاہے وہ 55 میں ہو چاہے وہ 55 میں، دونوں لوگوں کی بڑی حال ملے گی، اکثریت میں لوگ وہی ملیں گے۔ نہیں، یہ دیوانگی کا سچا ثبوت نہیں ہے۔ گویا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اگر سچی محبت رکھتے ہیں تو مخدوم پاک کو گواہ بنا کر کے اپنی زندگی میں نماز کو شامل کریں، اور یہ حد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد جان بوجھ کر کے نماز نہیں چھوٹے گی۔ سے بولو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ بھی کہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ بھی کہیں، جنہیں پڑھنی ہوں وہ کہے گا، ورنہ ہم آپ سے زبردستی نہیں بلوا رہے ہیں۔ میرے مخدوم کو پتا ہے کہ کون میرا سچا عاشق ہے، کون میرا جھوٹا عاشق ہے۔
وہ خود جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اختیار و پاور و طاقت دیا ہے کہ دل کی ترتیب پر لکھے ہوئے الفاظ کو جانتے ہیں، آپ کے احساس کو جانتے ہیں، آپ کے جذبات کو جانتے ہیں، اس لیے انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کریں انشاءاللہ تعالی. بولو جو بولے مولا کریم آج تیرے محبوب کے محبوب مخدوم سمنا کی بارگاہ میں انہیں گواہ بنا کر کے اور آج یہ صدق دل سے عہد کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، جنہیں پڑھنا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آج صدق دل سے عہد کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جب تک میری حیات رہے گی ہم نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی جھوٹ سے پرہیز کریں گے، غیبت سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے والد والدین کی، بولو بلند آواز سے، اپنے والد والدین کی انشاءاللہ تعالی حیثیت سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں گے.